مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر جب ضعیف تصور ہوگی تو اس کی ہر روایت کے لیے الگ الگ سما کی تصریح چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک روایت میں وہ سما کی تصریح کر دیتا ہے پھر اسی راوی سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہے جو بالکل الگ ہے اور وہ آن سے کرتا ہے اور آپ یہ کہیں گے چونکہ یہ کر دی ہے وہ بھی قبول ہوگی. نہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ آن کر رہا ہے, اس کی سما کی تصریح بھی تلاش کرنی ہوگی. یہی وہ چیز ہے جو اس دن کچھ بھائی آئے ہوئے تھے, ان میں سے کچھ غالی شیعہ بھی تھے اور کچھ متاثرین بھی تھے, تو وہ یہی بحث میرے ساتھ کر رہے تھے. تو مجھے پھر پوری بات سمجھانی پڑی کہ یار پہلے علم حدیث حاصل کرو اور کوشچن کرو اور خاموش ہو. اس طرح دنیا میں کام نہیں چل سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر نے نہیں کیا. سورۃ الکہف میں 3 چانس دیے ہیں اور ہر دفعہ کہہ کے ہون بولے ہیں نا تے کام ختم, تیرے میرے راستے جدا کہا تھا نا, تو بدتمیزی کی تھی. کیونکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. دنیا میں بھی سیوک سینس یہی ہے کہ آپ ٹیچر سے جب سوال کرتے ہیں تو ٹیچر نے آپ کا سوال سمجھ لیا, آپ تو بھی بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں علم حدیث کا, تو تسلی سے آپ کی بات سنیں گے, اس کے بعد جواب دیں گے, آپ نے بولنا نہیں. کیونکہ جب میں 99 پہ پہنچوں اور آپ آگے مجھے کاٹ لیں پھر میں 0 پہ آ جاؤں گا, پھر مجھے پوری تمہید بنانی پڑے گی. کیونکہ ایک بات سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے, بیچ میں آگے کوئی لچ تلے پھر وہ پورا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. جو پہلے سمجھایا ہوتا ہے پھر دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے. تو اصول یہی ہے. اس لیے میں نے انہیں 4 دفعہ چانس دیے. حضرت خضر علیہ السلام نے تو 3 چانس دیے تھے حضرت موسیٰ کو, میں نے 4 دیے. پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی اگر اس طرح کرو گے پھر میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا. یہ نہیں کہ کوئی دھکے ماروں گا, ظاہر ہے اس سے پہلے انہیں سموسے چائے کھلا چکے ہیں, سارا کچھ ہو چکا ہے. اب میں نے سوچا اس سے بہتر جملہ بولوں, اگرچہ یہ میری اپنی اختراع ہوگی, دنیا میں تو یہ نہیں چلتا, دنیا میں تو ٹیچر ہی اسٹوڈنٹ کو نکالتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ آپ کو جھوٹے اخلاقیات پڑھائے گئے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ میں اندر سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو میں اسے کہوں گا بھائی اب اگر آپ بولے تو میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں گا. پوچھو ہاں ایک کر رہا میں غلط ہوں ویسے, لیکن تھوڑے جھوٹے اخلاقیات دی تکمیل واسطے کراں گا. جو آپ نے جھوٹے اخلاقیات گھڑے ہوئے, سچے اخلاقیات تو یہی ہیں دنیا میں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کو نکالتا ہے جب وہ مس بہیو کرے. سیکھنے بیٹھے اور مفت سکھا رہے ہیں, تمہارا ٹیچر تو لے کے سکھاتا ہے نا, میں تمہیں کھلا کے سکھاتا ہوں. میری طرح کا پھر بھی نہیں وہ ہو سکتا, لیکن پھر بھی آخری حال یہ ہے کہ میں کہوں گا جناب ویسے تو قرآن نے تو حکم دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان کو پائی اپنی راہ لیتے, منو اپنی راہ لیٹ دے, دور ہی سلام, نیڑے ہی نہ بیٹھ دو. ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو نکالیں گے یا خود نکل جائیں گے. قرآن تو کہتا ہے کہ انہیں دور سے ہی کہو بھائی سلام فارغ ہے, نیڑے بھی نہ لگی میرے, بارو باری. تو یہ غیر اخلاقی تعلیم ہے جو قرآن سکھا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے جاہل اسٹوڈنٹ اس قسم کے جو علی بھائی سے اختلاف ہے, یہ رکھ کوئی تو ہم شوق ہے اختلاف کرنے کا, وہ کوئی گال ہوتے اختلاف کرو نا. پہلے سیکھیں کہ کیا سویلائز دنیا کے اندر ہوتا ہے, اسلام کے اخلاقیات کیا. آپ کے اخلاقیات تو یہ ہے کہ ایک بندہ اگر دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا, آپ واپس چلے جائیں. کتنا بدتمیز ہے, بوئے دے آیا بندہ واپس کر دیا. اسلام اس سے بھی آگے بد اخلاقی آپ کو سکھاتا ہے جو آج کی اس سو کالڈ دنیا میں آپ کو بد اخلاقی بتائی گئی ہے کہ آپ جواب دینے کے بھی پابند نہیں ہے. اسلام کہتا ہے 3 بار کھٹکھٹایا, جواب ملے تو ٹھیک, جواب نہ ملے واپس چلے جاؤ اور اس بات کا برا بھی نہ مانو. یعنی میں پابند نہیں ہوں کہ میرے دروازے پہ آگے کوئی دستک دے رہا ہے میں اسے جواب بھی دوں. کتنی بد اخلاقی ہے. آپ تو کہیں یار ایک بوئے تے آیا یار چل جھوٹی موٹی انہوں طریقے نال ہی کہہ دے. یہ ہماری دنیا ہے. جس طرح ہماری دنیا میں اخلاقیات یہ ہیں کہ نبی الاسلام اس طرح بولتے تھے جس طرح طارق جمیل صاحب بولتے ہیں, غامدی صاحب, ہاں, لیکن نبی الاسلام اس طرح نہیں بولتے تھے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب منبر پر چڑھتے, ایک تو آپ کا خطبہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا, کھڑے ہو کے بندہ ویسے ہی پرجوش ہوتا ہے, تو آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی. 3 جملے جابر بن عبداللہ نے بیان کیے ہر خطبے کے اندر, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں, میدان جنگ کے لیے نہیں, آخرت کا خوف دلانے کے لیے. آخرت کا خوف دلانے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی مرنے سے پہلے تیاری کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. نہیں نہیں نہیں, آخرت کا جب خوف آپ نے دلانا ہے تو پھر اس سٹائل میں دلانا ہے جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب دلایا کرتے تھے. ہاں, اس سٹائل میں نہیں کہ جو یہ اس طرح کا سٹائل ہے, کیونکہ وہ تذکیر تو ہوتی نہیں اس طریقے سے. پھر تو آپ کو نبی الاسلام کے اخلاقیات بھی غلط بتائے گئے. ہاں, آپس میں جب آپ بیٹھے میں کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر یا ویسے گپ شپ میں, اس میں تو ظاہر بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاید افریدی صاحب جس طریقے سے کرکٹ کے میدان کے اندر بلند آواز سے اپیل کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے چائے تو نہیں آواز آیا کہ منگواتے ہوں گے, ورنہ ٹائم قیامت تک ہے, چادر ہی لبڑی. ہاں, تو ان کی بیوی بھی کبھی نہیں کہتی ہوگی کہ کار تو بڑا صحیح ہونا ہے, بتا نہیں جا کے تم کیا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ یعنی اتنی عقل ان کو بھی ہے کہ یار یہ ریکوائرمنٹ ہے, لہٰذا دعوت کی ریکوائرمنٹ ہے, ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں, گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہمارے اس اگریشن کے سٹائل نے تو دنیا میں تبدیلی لے کے آیا کہ لوگوں کو پتا چلا یار یہ اس طرح ہے. لیکن پھر بھی میرا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے
अभी भी मैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सख्ती का करोड़वां हिस्सा भी नहीं हूं, जिनको रसूलुल्लाह की सोबत मिली थी, उसके बावजूद वो हुजूर की मौजूदगी में कई दफा कहते थे या रसूलुल्लाह इजाजत दें मैं इसकी गर्दन काट दूं। अब ये बार बार तलवार को हाथ डालना हुजूर की मौजूदगी में, पर हुजूर बाज़ औक़ात मना करते थे और बाज़ औक़ात नबी इस्लाम उनकी कोई अगर सही बात होती थी उसे एंडोर्स भी करते थे। इससे बढ़कर मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा की उन्होंने फैंटी लगा दी थी एक हदीस बयान करने के ऊपर। मैंने आज तक कभी ना तलवार सौंती ना किसी की फैंटी लगाई, ठीक है। और जो ये सख्ती वाला, ये बिल्कुल कोई सख्ती, मुझसे ज्यादा नरम ही कोई नहीं। सरकार आपके बुजुर्ग जब बोलते हैं ना, कहते हैं सूरां दे सूर, कहना ना बेटा इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो चलिए ओ भाभी जी जान ये कड़ा दे ये तो सूर चलो चलिए। हाँ, आपके बुजुर्ग जब बोलते हैं तो उसामुल अरमैन में लिखते हैं कि तमाम देवबंदी मुर्तद और इनके उलमा के कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर। हाँ जी, आपके जब देवबंदी बुजुर्ग अल मोहम्मद लिखते हैं तो वो सीधा सीधा फतवा लगाते हैं। अहमद बरेलवी उनकी जमात को कहते हैं शैतानी लश्कर, जिस तरह अंबिया पे हमलावर होते थे ये उलमा देवबंद रज़ी अल्लाह अन्हुम पे हमलावर हुए। तो मुझे बताओ, मेरे जैसा कोई नरम है जिसे सब लोग कादियानी कहें, कभी कहें ये काफिर है, कभी कहें दज्जाल से बड़ा फितना, कभी गाली गलोच करें, और मैं सिर्फ उनसे इल्मी इख्तिलाफ करूं? आप जो मर्जी कर लें, जो आपके फिरकों के साथ नुकसान हुआ है वो तो आपके बुजुर्गों की तालीमात की वजह से हुआ है ना। मैंने तो नहीं, मतलब अल मुहन्नद या उसामुल अरमैन मैंने किसी गार या कुएं से तो निकाल के पब्लिक में आग नहीं ना लगाई, ये तो आप प्रिंट कर रहे थे ना, ये तो आपकी अपनी किताबें थी। आज आप इन्हें आग लगा दें और लाने बरात कर दें, मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, ले क़यामत तक के लिए ऑफर है। लेकिन मन्ना नहीं, साढ़े बुजुर्गों ने गलत काम पाया। मैंने नहीं आला हज़रत से कहा कि अहकाम शरीयत में लिखे कि जो वहाबी हैं, देवबंदी, अहले हदीस, शिया और इवन कादियानी काफरों को बीच में डाल के कह रहे हैं ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बिया मुर्दार रहेगा और यहूद व नसारा का ज़बिया जो है वो हलाल है। यानी उन्होंने इनको कादियानियों के साथ और यहूद व नसारा से भी बदतर कह दिया। कादियानियों के साथ में तो वो शुमार करके गए आपको। अच्छा, इन्होंने लगता है उतनी आदत पई है, इन्होंने वाला हज़रत कादियानियां और क्या बदतर थे मनो, इन्होंने वही गाल करनी शुरू कर दी थी। अपने बुजुर्गों को कोई सीखा जाए। मेरा दावा है कि जिन टॉपिक्स पे मैं बोल रहा हूं, मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं है प्लेनेट अर्थ के ऊपर इन टॉपिक्स पे बोलने वाला। कि एंड पे मैं आपको कहूं कि चंदे इन्हें दो, नमाजें इनके पीछे पढ़ो, अलहदगी नहीं इख्तियार करनी, गाली गलोच नहीं करना, सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करना है। और अपनी भी कोई चंदा बुक नहीं बनाई कि चलो उनका चंदा इधर घेर के ले आओ ना, ऐसा भी कोई नहीं है। तो हमसा हो तो सामने आए। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ओवरऑल पूरी पिक्चर क्लियर हो कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये प्लेटफॉर्म अपनी दावत हक, जो रसूलुल्लाह की दावत हक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पब्लिक तक पहुंचा रहा है। तो ये जो उसूल मुहद्दिसीन है, ये मेरे अपने घड़े हुए नहीं है, बल्कि ये मुहद्दिसीन के यहां पाए जाते हैं। ये मैंने कोई घर बैठ के नहीं बना लिए कि मुदल्लिस की आने वाली रवायत समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ होती है। तो वो जो भाई आए थे उनको यही समझाई थी कि आप जो अबू दाऊद से रवायत पेश कर रहे थे कि रुकैन से जो है वो समा साबित है शरीक अल कादी की, तो वो उस रवायत के लिए है। और वो भी उसके फुट नोट पे शेख जुबैर साहब ने लिखा है, यहां पे भी अन से है, लेकिन यही रवायत जो है वो दूसरी किताबों के अंदर समा की तसरीह के साथ है, इसलिए मैं इसे सही करार दे रहा हूं।